عشق کے خنجر سے مرتے ہیں امین الدین جو، زندہ رہتے ہیں ہمیشہ مثل قطب الدین وہ۔ قطب الاقطاب خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ وہ چشتی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور روحانی جانشین تھے۔ دلی کے مہرولی علاقے میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدیم درگاہ ظفر محل کے پاس ہی موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں زائرین خواجہ صاحب کے درگاہ کی زیارت اور فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور روحانی جانشین حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دلی کے سب سے مشہور صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد بنے۔ دوستو، یہاں یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بذات خود حضرت امیر خسرو اور حضرت ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد تھے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان میں تصوف یعنی صوفیزم پر بہت گہرا اثر تھا۔ انہوں نے چشتی سلسلے کے اندر عالمگیر بھائی چارے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے روایتی نظریات کو جاری رکھا۔ وہ صوفی تحریک کا ایک اہم حصہ ہیں، جنہوں نے 13ویں اور 14ویں صدی میں ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 569 ہجری یعنی 1173 عیسوی میں وادی فرغانہ کے پرانے شہر اوش میں پیدا ہوئے تھے، جو موجودہ کرگزستان کا حصہ ہے۔ وہ سید کمال الدین موسیٰ الحسینی کے بیٹے تھے۔ خواجہ صاحب محض 1.5 برس کے ہوئے ہی تھے کہ ان کے والد صاحب نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ دوستو، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید تھے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ بہت تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور انہوں نے اپنے چہیتے بیٹے خواجہ بختیار صاحب کی تعلیم کے لیے شیخ ابو حفص صاحب کو ذمہ داری سونپی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنے روحانی پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کی تعمیل کے لیے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان التتمش کے زمانے میں دلی کا رخ کیا۔ چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے اور صوفی تھے، ان کے دلی آنے کے بعد بہت سے لوگ ان کے آستانے پر ان کی زیارت اور فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ آنے لگے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہدایت یعنی نیک راستے کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنے اور تمام انسانوں کے ساتھ یکساں یعنی ایک جیسا سلوک کرنے اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے پر زور دیا۔ ان کے زائرین جو بھی ہدیہ یا نذرانہ انہیں پیش کرتے تھے، خواجہ صاحب عموماً ساری کی ساری رقم اسی دن ہی لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، 14 ربیع الاول 633 ہجری بمطابق 27 نومبر 1235 عیسوی کو انہوں نے ایک محفل سماع میں شرکت کی، جہاں شاعر شیخ احمد جامی نے ایک شعر پڑھا: کشتگانے کنجرے تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دگر است، جس کے معنی ہیں عشق الہی کی تلوار سے جو لوگ گھائل ہوتے ہیں، اصل میں غیب سے ہر لمحہ ان کے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ خواجہ صاحب پر اس شعر کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ پوری طرح سے مغلوب ہو کر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں ہی 4 دن بعد ہی وہ مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔
چاہیے، صدقہ تمہارا